اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا اور پرہیزگار بنتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا۔ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے۔ اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا، کاش کہ وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا مت کہا کرو رائنا رائنا، وقولوا انظرنا بلکہ کہا کرو انظرنا، واسمعوا اور ان کی بات خوب غور سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رائنا ذو معنی لفظ ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، اور صحابہ اکرام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب حاضر ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ارشاد گرامی کو اچھی طرح سمجھ نہ سکتے تو عرض کرتے رائنا، اے حبیب علیہ السلام ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکے، ہماری رعایت فرمائیے، دوبارہ سمجھا دیجیے۔ لیکن یہود کو عبرانی زبان میں یہ لفظ ایسے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس میں گستاخی اور بے ادبی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تعظیم کا یہاں تک پاس ہے کہ ایسے لفظ کا استعمال بھی ممنوع فرما دیا جس میں گستاخی کا شعبہ تک بھی ہو۔ چنانچہ علماء کرام نے تصحیح کی ہے کہ یعنی اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر ایسے لفظ کا استعمال بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ممنوع ہے جس میں تنقیص اور بے ادبی کا احتمال تک ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسے شخص کو حد قذف لگانے کا حکم دیا ہے۔ رائی چرواہے کو کہتے ہیں اور یہ رائنا کہتے تھے یعنی ہمارا چرواہا۔ انظرنا، رائنا کی جگہ انظرنا یعنی ہماری طرف نگاہ لطف کرم فرمائیے کہا کرو، کیونکہ یہ لفظ ہر طرح کے احتمال فاسدہ سے پاک ہے۔ واسمعوا کا حکم دے کر یہ تنبیہ فرما دی کہ جب میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کچھ سنا رہا ہو تو ہمتن گوش ہو کر سنو، تاکہ انظرنا کہنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ یہ بھی تو شان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناسب نہیں کہ ایک ایک بات کو تم بار بار پوچھتے ہو۔ یہ کمال ادب اور انتہائی تعظیم ہے جس کی تعلیم عرش و فرش کے مالک نے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ اب جو لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف بڑے بھائی کی سی حیثیت دیتے ہیں یا اپنے جیسا بشر ثابت کرنے میں اپنی ساری قابلیتیں صرف کر دیتے ہیں اور اپنے انجام پر خود ہی غور کر لیں۔ ما یود الذین، اور نہیں پسند کرتے وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، وللمشرکین نہ مشرک، ان ینزل کہ اتاری جائے، علیکم من خیر من ربکم کہ تم پر کچھ بلائی تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ، یختص اور خاص فرما لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ ذو فضل اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا، عظیم، واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا فرمانے والا ہے۔ اور نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے نہ مشرک کہ اتاری جائے تم پر کچھ بلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہود کو یہ رنج تھا کہ نبوت جو ان کی وراثت تھی بنی اسماعیل کو کیوں ملی، اور مشرکین کو یہ صدمہ تھا کہ نبی کا انتخاب مکہ و طائف کے رئیسوں میں سے کیوں نہیں کیا گیا۔ عبد المطلب کے یتیم پوتے کا انتخاب ان کی ظاہر بشری نگاہوں میں ہرگز موضوع نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا اپنا فضل و کرم ہے، جس کو چاہوں سرفراز کروں، تمہارے مشوروں کی یہاں نہ ضرورت ہے اور نہ ہی گنجائش ہے۔ ما ننسخ من آیات،
اور جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسیہا ناتن بخیر منہا، یا فراموش کرا دیتے ہیں تو لاتے ہیں منہا اس سے بہتر، او مثلہا یا اس کے جیسی، اور جو آیات ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں تو لاتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے جیسی۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہود سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے طرح طرح کے شبہات پیش کرتے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ قرآن آج ایک حکم دیتا ہے اور کل اسے بدل دیا جاتا ہے اور ایک دوسرے حکم پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے، اس لیے قرآن خدا کی کتاب ہی نہیں ہے۔ اس شبے کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ نسخ اصول فقہ میں خاص اصطلاح ہے جس کے معنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم پہلے نازل فرمایا تھا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک خاص وقت کے لیے تھا۔ جب اس کا وقت ختم کیا گیا تو دوسرا حکم نافذ کر کے پہلے حکم کی مقررہ میعاد کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے بلکہ یہ عین حکمت ہے، کیونکہ عرب جیسی آوارہ منش قوم کو قانون و آئین کے پابند کرنے کے لیے جن درجی اقدامات کی ضرورت تھی وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ ہی ہے، لہو، اسی کے لیے، ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہی ہے، والارض، اور زمین کی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی مددگار، یار و مددگار نہیں ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ ام تریدونا، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا، کہ پوچھو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کما سئلا، جیسے پوچھے، موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے پوچھے تھے۔ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوال جیسے پوچھے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہود مسلمانوں کو طرح طرح کے سوالات کرنے پر اکساتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام سے یہود کی طرح کیل و قال نہ کیا کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ جن امور کرنے کا تمہیں حکم دیا جائے ان کو کرو اور جن سے منع کیا جائے ان سے باز رہو، اور جن امور کے متعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا انہیں مت چھیڑو، اسی میں تمہاری سلامتی ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو بدل لیتا ہے کفر کو، بالایمان، ایمان سے، فقد ضل، تو بھٹک گیا، سواء السبیل، تو وہ بھٹک گیا سیدھے رستے سے۔ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب، لو یردونکم، کہ کسی طرح بنا دے تمہیں، من بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، کفارن، کافر، حسدم من عندی، اور بوجہ حسد کے، انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد، اس کے بعد، ما تبین لہم الحق، کہ جب کہ خوب واضح ہو چکا ہے ان پر حق، فاعفوا واصفحوا، معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ، کہ لے آئے، کہ بھیج دے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور صحیح ادا کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، مَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور جو کچھ آگے بھیجو اپنے لیے نیکیوں سے ضرور، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکی سے، تاجدہ، ضرور پاؤ گے، عند اللہ، اس کا ثمر اللہ کے ہاں، ان اللہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر،
جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، اور انہوں نے کہا نہیں داخل ہوں گے جنت میں الا مگر من کان ہودن او نصارا، بغیر ان کے جو یہودی یا عیسائی، تلکا یہ امانیہم ان کی من گڑت باتیں ہیں، قل ہاتو آپ فرمائیے ہاتو لاؤ برہانکم کوئی دلیل ان کم تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ان کی یہ من گڑت باتیں ہیں، آپ ان سے فرمائیے کہ آپ کوئی دلیل لاؤ اگر آپ سچے ہو۔ بلا ہاں، من اسلامہ جس نے جھکا دیا وجہہ للہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے، وہوا وہی ہے، محسن فلہ اجرہ مخلص بھی تو اس کے لیے اس کا اجر، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف نہ کوئی خوف ہے، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہاں جس نے بھی جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے اور وہ مخلص بھی ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سب دعوے باطل ہیں، نجات کا صرف ایک ہی رستہ ہے اور وہ ایمان ہے اور عمل صالح۔ جس نے اپنی ذات اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دیا وہی بارگاہ الہی میں سرخرو ہوگا۔ رومی عربی عجمی کی کوئی قید نہیں ہے۔